السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ کسی آفس میں کام کرتی ہیں اور اپنی صفائی ستھرائی کا مکمل خیال رکھتی ہیں، غسل وغیرہ کا خیال رکھتی ہیں، لیکن سٹاف کے لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو لگا کر آؤ، تم سے بدبو آتی ہے، تو کیا میں اپنی بدبو کو ختم کرنے کے لیے خوشبو لگا کر آفس جا سکتی ہوں؟ دیکھیے میری بہن، ایسا کرنا بالکل منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے خوشبو لگائی اور غیر محرم مردوں کے پاس سے گزری تو وہ عورت زانیہ ہے، یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے زانیہ عورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح ہے کہ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان کہ عورت کی زیب و زینت کا سامان وہ ہے جس کا رنگ ہو اور خوشبو نہ ہو، اور مرد کا وہ ہے جس کی خوشبو ہو لیکن رنگ نہ ہو۔ تو رنگ والا زیب و زینت کا سامان عورت استعمال کر سکتی ہے، لیکن صرف اپنے خاوند کو دکھانے کے لیے۔ جہاں اجنبی مرد ہوں گے وہاں پر اسے مکمل طور پر پردہ کرنا ہے اور اپنا جسم مکمل طور پر ڈھانپنا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اور اگر کوئی عورت کہیں جاب کرتی ہے اور اس کے لیے خوشبو لگاتی ہے یا زیب و زینت کا اظہار کر کے بغیر پردہ کے جاتی ہے، یہ دونوں کام حرام ہیں۔ ایسی روزی کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسی جاب چھوڑ دینی چاہیے اور اس پہ لعنت بھیجنی چاہیے، کیونکہ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو نہ اس روزی میں برکت ہو سکتی ہے، نہ اس کام میں برکت ہو سکتی ہے، نہ گھر میں برکت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈر جائے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بناتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ اسے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ آپ خوشبو لگا کر باہر نکلے۔ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگا کر باہر نکلے کہ اس کی خوشبو اجنبی مردوں تک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے لیے آنے والی عورت کو بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگائے تو وہ ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی عورت نے خوشبو لگا رکھی ہے اور وہ نماز کے لیے آنا چاہتی ہے تو وہ جنابت والا غسل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت سے ملتے ہیں، اس ملاقات ہوئی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو پوچھا آپ کہاں گئی تھی؟ تو کہا نماز پڑھنے۔ کہا مسجد میں؟ کہا جی ہاں مسجد میں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تم سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ اور پھر یہی حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت خوشبو لگائے اور مسجد آنا چاہے تو وہ جنابت والا غسل کرے، ورنہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو عورت اپنی زیب و زینت کا اظہار، خوشبو وغیرہ سب اپنے خاوند کے لیے لگائے، خاوند کو دکھائے، کیونکہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب خاوند اس کو دیکھے تو خوش کر دے۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہے، جب گھر سے عورت باہر جاتی ہے اللہ کا ایک حکم تو وہ یہ توڑ رہی ہے کہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی کما کر دینے والا نہ ہو تو وہ کہیں ایسی جگہ پہ ملازمت کر سکتی ہے جہاں مخلوط نظام نہ ہو، مرد حضرات نہ ہو۔ لیکن اس قاعدہ اور قانون کو بھی آج توڑ دیا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے عورتوں گھروں میں ٹکی رہو اور اپنی زیب و زینت کا اظہار زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ کرو۔ اس حکم کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ پھر خوشبو وغیرہ لگا کر زیب و زینت کا اظہار کر کے دوسرے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، سٹاف کو دکھایا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو۔ لیکن جب عورت گھر آتی ہے تو وہ اپنی زیب و زینت بھی ترک کر دیتی ہے، خوشبو وغیرہ بھی ترک کر دیتی ہے اور خاوند کے سامنے ایسے بن کے رہتی ہے جیسے وہ صدیوں سے کوئی بیمار ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے سٹاف کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگائے یا باہر لوگوں کے پاس جائے تو خوشبو لگائے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت وہ عورت زانیہ ہے، اسے زنا کے برابر جو ہے گناہ میں اسے شریک سمجھا جائے گا اور اسے یہ گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلا وجہ
ملازمت کرے، ہاں کوئی مجبور ہے تو ملازمت کرے، لیکن شریعت کی تمام پابندیوں کو سامنے رکھ کر پردہ سے جائے، خوشبو نہ لگائے، ایسا زیور نہ پہنے جس کی آواز ہو، ایسی آواز میں بات نہ کرے جو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہو، مجبوری سے جو بات کرنا پڑے، یہ سارے قوانین سامنے رکھ کے، اور فتنہ کا ڈر نہ ہو، مخلوط نظام نہ ہو، یہ ساری چیزیں سامنے ہوں شریعت کے قانون، تو اسے کچھ گنجائش موجود ہے، صرف اس شکل میں کہ اس کو کوئی کما کر دینے والا اس کا مرد نہ ہو، کوئی بھائی باپ بیٹا محرم کوئی بھی نہ ہو، تو ایسی شکل میں اجازت ہے، لیکن شریعت کی یہ تمام پابندیاں سامنے رکھنا ہے۔ اگر سٹاف والے کہتے ہیں تو کہتے رہیں، اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنا، یہ مسلمان کا زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا۔ اگر اس میں لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ راضی رہا اور لوگ ناراض ہوئے تو اللہ تو راضی ہے، لوگوں کو بھی اللہ راضی کر دے گا، اور اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ تو ناراض ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے، اس لیے ایسا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔